بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all would be fine and you would have enjoyed your weekend and enjoying these online classes and the current scenario going on. بہت ساری مصروفیات آپ لوگوں نے سارٹ آؤٹ کر لی ہوں گی تو چلیں اس میں اچھا ہے کہ ویکلی ٹوائس ہم اپنی جو اسپرچول چارجنگ ہے وہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے موبائل کی بیٹری چارج نہ ہو تو جتنا مرضی لیٹسٹ موبائل ہو اس کی ایپس کسی کام کی نہیں ہوتی. اسی طرح روح کو ریچارج نہ کیا جائے تو سکون نہیں ملتا. یہ بہت ہے اچھا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لے بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم ڈیلی اللہ تعالیٰ کی بات کیا کریں سنا کریں کسی نہ کسی سورس کے تھرو یوٹیوب کے تھرو یا اور بہت سارے سورسز ہیں مسجد کے تھرو اور اچھی فرینڈس کی کمپنی کے تھرو تاکہ ہماری جو اسپرچول ریچارج پروسیس ہے یہ ڈیلی بیسس پہ آ جائے. سو آئی ہوپ یو آل کین ہیئر می. اف ناٹ یو کین رائٹ اینڈ جسٹ ٹیل می. So today we are going to start our second module, that is Islamic scholarly traditions. اس سے پہلے کہ یہ ماڈیول سٹارٹ کریں اور یہ ماڈیول ایسا ماڈیول آئی ٹیل یو کہ زندگی بہت آسان ہونے والی ہے اگر ہم نے یہ کچھ باتیں سمجھ لیں اور ان کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا تو انشاءاللہ ریلیجیسلی اور کمیونٹی میں موو کرنا بہت آسان ہونے والا ہے آپ کا بھی اور آپ کی آئندہ آنے والی جنریشنز کا بھی انشاءاللہ تعالی. اچھا سب سے پہلے میرا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از دی سورس آف دین اور شریعہ. اف آئی آسک یو کہ فرام ویئر آئی شوڈ سی ٹو گیٹ دا نالج اور ٹو ایکسٹریکٹ ڈفرنٹ نصوص آف دین اور شریعہ, سو واٹ از دا سورس آف دین. اینی ون جسٹ ریز یور ہینڈ اینڈ آئی ول انمیوٹ یو. What is the source of deen? Can you people hear me? Gee, what is the source of deen? Anyone? There are 47 participants at the moment in this session. So what is the source of deen? Okay, thank you. Sayyid Saim Hassan Talha Asghar, thank you very much. What is the source of deen or sharia? Say anything, like you can say, sir, it's Quran, it's Hadith, you can say. But I tell you, the source of entire deen is the Zat of Nabi, the personality of Nabi. And Nabi is a source of deen. جو کچھ شریعت تمہیں دیتی ہے یا بتاتی ہے وہ نبی کے تھرو بتاتی ہے. Now why نبوت is important? My next question. نبوت کیوں ضروری ہے؟ نبوت کے بغیر کام نہیں چل سکتا. Anyone? اوکے میں اپنے کوشچن کو ماڈیفائی کر دیتا ہوں کہ why shouldn't be a نبی in the year of 2020. کیا برائیاں نہیں ہو رہی, گناہ نہیں ہو رہے؟ وہ گناہ جو مختلف اقوام میں انڈیویجولی ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ہم لوگ اس میں انوالو ہیں, پوری دنیا. ایک قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی, ایک فحاشی کی وجہ سے ہوئی, ایک جو ہے وہ بت پرستی کی وجہ سے ہوئی. تو کیا یہ گناہ آج دنیا میں نہیں پائے جاتے؟ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. تو کیا اب نبی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کوشچن اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ایک پورا عقیدہ ہے مسلمانوں کا جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اور جو لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں وہ اسی بات پہ آپ کو ٹریپ کریں گے کہ بھی نبی کی ضرورت تو اب بھی ہے, گناہ سارے اب بھی ہوں گے. تو اس کا آنسر یہ ہے, دا ہول دین
which has been transmitted through various nabis, and finally the Nabi sallallahu alaihi wasallam has been preserved by Allah subhanahu wa ta'ala. पूरे का पूरा दीन जो है वो आज भी महफूज है और 100% महफूज है. उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि जब मैं ये बात करता हूँ कि नबूवत इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसका मतलब है मैं बात करता हूँ कि अम्बिया आर इम्पॉर्टेंट. सो हाउ मैनी अम्बियाज आर देयर विच वी नो मोर और लेस? 1,24,000 के करीब अम्बिया हैं जो मोर और लेस एग्जैक्ट तादाद तो अल्लाह ताला ही जानता है. अल्लाह सूरह इब्राहीम में फरमाते हैं कि बहुत सारे अम्बिया ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता. सो ये इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है. मोर और लेस 1,24,000 कह देते हैं, एग्जैक्ट तादाद अल्लाह को पता है. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द अम्बिया एंड आर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देयर आर मैनी डिफरेंसेस. कैन एनीवन कैन शेयर any one of them? There are many differences between rest of the Anbiya and our Prophet sallallahu alaihi wasallam. कोई एक आध फर्क आप बता सकते हो? एनी वन ऑफ यू? कि कोई ऐसी खसूसियत जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो और बाकी अम्बिया में ना हो, या हमारे नबी इस खसूसियत में बाकी अम्बिया से मुमताज़ नज़र आते हों, ऐसी कोई खसूसियत शेयर कर सकते हो? If I can ask Mr. Abdul Manan or Ahmed Ali or Ahmed Bhatt, yes, Ayman Akmal, any one of you? Alisha Arif, वो के रसूल हैं, हमना अरशद वो रसूल हैं, ठीक है, लेकिन रसूल तो और भी थे. हज़रत ईसा भी रसूल हैं और हज़रत मूसा भी रसूल हैं, हज़रत दाऊद भी रसूल हैं. क्या फ़र्क है? जी जी देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन जो रेस्ट ऑफ द अम्बिया हैं, वो सारों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, ठीक है. क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. पूरी दुनिया के लिए नबी बना के भेजा, ठीक है. तमाम नबियों के सरदार, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो बात ये है कि the nubuwwat of rest of the anbiya is time specific. It is for a certain period of time, and then the next nabi will come and it will take the charge from the previous nabi and then explain the next sharia if applicable. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल से आखिर तक नबी हैं, नबी थे और नबी रहेंगे. दूसरी बात, गिव द टाइटल ऑफ बीइंग सादिक एंड अमीन, ठीक है. दूसरी बात ये है कि द रेस्ट ऑफ द अंबिया, देयर नबूवत इज नेशन स्पेसिफिक. किसी खास कौम के लिए आए थे, सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के लिए आए थे, लूत अलैहिस्सलाम कौम लूत के लिए आए थे, नूह अलैहिस्सलाम कौम नूह के लिए आए थे, राइट. बट द प्रॉफिट ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट नेशन बाउंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, तमाम तमाम लोगों के नबी हैं. पहले इंसान से लेके, पहले जिन से लेके, पहली मखलूक से लेके, फरिश्तों से लेके. बुक्स में लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं. अच्छा, इसकी दलील है, ये वैसे ही जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा. ओहद पहाड़ के बारे में आपने सुना होगा, सही हदीस है कि अल्लाह के नबी उसके ऊपर जा रहे थे, हिलने लगा और अल्लाह के नबी ने उसको ठहराया और फिर सहाबा को बताया कि ये इसके ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक शहीद है, एक सदीक, क्योंकि आपके साथ सहाबा भी थे, अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हुम. और ये भी फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं. और ओहद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक गज़वा से वापस आ रहे थे, तो आपने रास्ता चेंज करके आए, ओहद से ना गुजरे. तो ओहद पहाड़ ने बाकायदा इस चीज़ को फील किया जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया गया, ठीक है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं. और मज़े की बात, अल्लाह के नबी नबियों के भी नबी हैं, इमामुल अम्बिया. बैतुल मक़दस में जब मेराज पे गए थे तो तमाम अम्बिया को किसने नमाज पढ़ाई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खसूसियात में. और फिर आप ख़ुद भी चेक कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट
لیکچر میں آپ سے پوچھوں گا. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود اپنی 6 خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ 6 خصوصیات ہیں جس میں باقی انبیاء سے الگ ہوں. ذرا چیک کیجیے گا وہ کون کون سی ہیں اور نیکسٹ کلاس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے شیئر کرنے والوں کو ہم کوئی ایکسٹرا مارکس ایوارڈ کر دیں اگر ہمیں کوئی محنت نظر آئے گی. اب دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات سے نوازا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے میریکلس پڑھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میریکل کیا تھا؟ وہ عصا کو ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا میریکل کیا تھا؟ He placed his hand over leprotic people, they become healthful, recovered. ہاتھ پھیرتے تھے اور جو جن کو لیپروسی یا وہ کوڑ کا مرض ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا؟ What is the معجزہ اور miracle of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم? This is the point I want you people to converge to before starting our next module. What is the معجزہ اور miracle of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم? Yes, it is one of the معجزات. چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. But the معجزہ which is still preserved, which is still here, and which is still a challenge for the whole world, that just to bring that thing again in front of human being. No معجزہ معراج. I am saying that miracle is still present and it is still a challenge for the rest of the world. That bring this miracle if you can. And no one is able to bring. Yes, Memuna Sadaf, that is Quran. That is Quran. Quran is the miracle of Nabi sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا موت ہے. مائی نیکسٹ کوشچن, یہ میں کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو جب تک سوچے نہیں تو پھر ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی. فکر ہی نہیں ہوگی کسی بارے میں تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں لیکن ان الفاظ, قرآن عمل کے لیے آیا نا, لیکن ان الفاظ کا جو مطلب ہے, جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ سیف نہ رکھے؟ از اٹ پاسبل؟ پھر قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن ٹھیک ہے, قرآن کے پڑھنے سے بھی بڑے فائدے ہیں, ثواب ملے گا. نو حمزہ, دیٹ از رائٹ. نو, اٹس ناٹ پاسبل کہ قرآن کے الفاظ کو اللہ محفوظ کر دیں. سورہ حجر کے شروع میں اللہ آیت نازل کر دیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کے میننگز ہیں, اس کے جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں جس پہ عمل کرنا ہے, اللہ اس پریکٹیکل کو ہٹا دیں. تھیوری رہ جائے, پریکٹیکل ختم ہو جائے. از اٹ پاسبل؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. سو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اللہ کے نبی میں دیکھ لو پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے نبی کریم جو, اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر تمہیں کوئی رول ماڈل چاہیے نا تو کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے, تو یہ میرے نبی ہیں, ان کو دیکھ لو, یہ تمہیں پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے ایسے کرنا. تو قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ, کیا قرآن میں یہ بتایا گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھانا ہے, پھر ایسے باندھنے ہیں, پھر ایسے سلام پھیرنا ہے, پھر تحیات میں سے انگلی اٹھانی ہے. کہ یہ قرآن میں ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ 5 نمازیں پڑھنی ہیں, ہر نماز میں اتنی رکھتے ہوں گے. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں آپ کو 20 25 30 ایگزامپلس دے سکتا ہوں جو قرآن میں ہیں, لیکن جب تک نبی کا عمل سامنے نہیں ہوگا میں آپ نہیں کر سکتے. ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ہم حج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوگا اسلام کے مختلف ثقافت, ہمیں روزہ کا سحر افطار پتہ ہی نہیں چل سکتا قرآن سے. قرآن کہتا ہے جب تک 2 دھاگے نہ مل جائیں سیاہ اور سفید تب تک سحری اور افطاری کا ٹائم. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو 2 دھاگے ہیں ان سے مراد سحری کا ٹائم ہے اور افطاری کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کے بغیر شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا بھائی, اس لیے نبی کا عمل اللہ نے محفوظ رکھا ہے, اور اس عمل کو کہتے ہیں حدیث یا سنت, جس پہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی اور آپ نے یہ پروف کرنا تھا کہ نبی کا عمل سیف ہے. اب جس نے اس آسپیکٹ سے اپنی اسائنمنٹ میں کام کیا ہوگا سمجھو وہ اس نے صحیح اسائنمنٹ کی ہے. یہی پروف کرنا تھا اس میں کہ نبی کا عمل محفوظ رکھنے کی ضرورت کیا. اب جب نبی کا عمل محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج 2020 میں مجھے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی ضرورت تب تھی
جب ایک نبی گئے اور اگلے نبی آنے تک معاشرے کے سوسائٹی کے تقاضے بدل گئے، نئی چیزیں سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت بھی دے دی. اور بعض اوقات ایک نبی آ کے پچھلے نبی کی تعلیمات کو کنٹینیو کرتا تھا، نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو رسول نہیں آتا تھا، نبی آتا تھا. رسول تو بہت کم ہے، نبی بہت زیادہ. یہی فرق ہے کہ رسول صاحب شریعت نبی کو کہتے ہیں، جس کو اللہ ایک نئی شریعت بھی دے. تو اب 2020 میں نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے بچوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، یعنی قرآن جو ڈیوائن بک ہے، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا، اور اس کے جو پریکٹیکل آسپیکٹس سے، اس کی جو پریکٹیکل تفسیر تھی کہ یہ لو، یہ دیکھ لو، یہ وہ شخص ہیں، یہ مبارک شخص ہیں، قابل عزت شخص ہیں، قابل تکریم شخص ہیں، جن کو دیکھتے جو اور یہ جو قرآن کی تھیوری ہے اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عمل محفوظ ہے، تو 2020 میں کسی نبی کی، سوری ٹو سے، ہمیں کوئی نبی نہیں چاہیے جی. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی بھی نبی کی ضرورت ہے اور قادیانیت یا احمدیت کو وہ کرتے ہیں، ہم سختی سے اس کا رد کرتے ہیں، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں. اور قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی بات سنیں گے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ اچھا تم دلیل دو کہ تم نبی ہو. نہیں، ہمارا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کا عمل بھی محفوظ ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ if I can share something with you, yeah, it's here. The مقاصد of نبوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، دیکھو قرآن میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑے احسان کیے ہیں یار، بہت احسان کیے. قرآن میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کوشچنز آنسرز کے لیے بیٹے ہم سیشن میں ٹائم دیں گے. محمد ظہیم فیصل، آئی ول آنسر یو انشاءاللہ. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں. کبھی رات کو نا جب سونے لگو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے یہ میری کفایت کی اور مجھے یہ ٹھکانہ دیا. سوتے ہوئے چھت پہ نظر پڑتی ہے نا، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے تھے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کھانے کا پوچھنے والا نہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ لاہور میں چلے جاؤ، لاہور میں جو برجز بنے ہیں نا، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے. تو جب یہ برجز بنے تو مجھے بڑا برا لگا، کیونکہ میرا تعلق لاہور سے، اندرون شہر سے، میں لاہوری ہوں. تو مجھے لگتا تھا لاہور خراب ہو گیا، برا ہو گیا، اچھا نہیں لگتا، چھتا گیا. اس کی اوریجنل جو تصویر ہے ٹریڈیشنل، جیسے لندن کو انہوں نے پریزرو کیا ہوا، یو کانٹ میک نیو بلڈنگز ان سائڈ سینٹرل لندن. باہر جا کے پراپرٹی خریدو اور بناؤ، کیونکہ وہ ایک ورثہ ہے نا، اس کو چینج نہیں کرتے. اب ایک دفعہ رات 2 بجے کے قریب مجھے کسی کام کی وجہ سے واپسی آنا ہوا لیٹ. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو برج بنے ہوئے ہیں نا، جس کے اوپر سے آج میں اور آپ بڑے مزے سے گزرتے ہیں، تو رات کے 2 بجے اس کے نیچے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی. ٹھیک ہے، اس میں وہ جہاز اور چرسی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سفید پوش مزدور بھی تھے جو سارا دن مزدوری کرنے کے بعد ان کے پاس جگہ نہیں ہے، تو وہ کم سے کم اتنی سردی سے بچ جائیں کہ جو اوپر سے اوس گرتی ہے وہ نہ گرے. سائڈ سے تو سردی آئے گی ظاہر. اور آپ یقین کیجیے اس میں کچھ فیملیز بھی تھیں، چھوٹے بچے، خواتین، جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور وہ اس برج کے نیچے. اس کی وجہ سے مجھے برج کبھی برے نہیں لگے کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں جو اس برج کے نیچے رات گزارتے ہیں، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ جو آج خیال پیدا ہوتا ہے نا، میرا گھر ایسا ہے اور ویسا ہے، اور یہ نہیں، جس کے پاس چھت ہے نا، جس کو کھانا اللہ پاک کھلا رہے ہیں، وہ یہی بہت ہے. دیکھو میرے نبی رات کو سوتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ جی آپ نے کھانا کھلا دیا، آپ نے چھت دے دیا، تو اس پہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. سوتے بھی تعریف کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے بھی تعریف کر رہے ہیں. یہ میرے پیارے نبی ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کو یاد کرنے والے. تو
یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا، یہ بڑا بہت چیزوں کو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو بہت آپ کی نعمتوں میں بہت اضافہ کرے گا. اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بولا شکر ادا کرو گے میں، شکر ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے. ایک دو ویڈیوز ہیں میں آپ کے ساتھ ایل ایم ایس پہ شیئر کروں گا شکر کے بارے میں، آپ ضرور دیکھیے گا. آلدو آپ کا کورس کا پارٹ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں 3 4 5 منٹ کے، وہ میں نے اس میں کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں شکر کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیے گا کہ شکر کا کانسیپٹ کیا ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں نا، جو پوائنٹ ہے، کسی بھی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا. یہ اللہ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ایسی ہے جو اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے جب اس نعمت کا ذکر کیا نا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا ہے مسلمانوں پر. سورہ آل عمران 163 ورس نمبر 163. اللہ کا بڑا ہی احسان ہے مومنین پہ. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے. دیکھو اللہ نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے نا تو کہا یہ میرا بڑا احسان ہے، میں اتنا عزیز اپنا اور اتنا پیارا نبی جو ہے وہ آپ کو عطا کر رہا ہوں کہ یہ آئے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، آپ کی پروفٹ ہوڈ کے، دا فنکشنز آف پروفٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کی کہ اللہ کے نبی جو میں بھیج رہا ہوں تو ان کا کام کیا ہوگا. 4 کام ہوں گے ان کے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، اس میں لکھا یتلو علیہم آیاتہ، ہی ول بی ریسائٹنگ ٹو دیم، یعنی پیپل آف مکہ، پیپل آف دا امہ، ریسائٹنگ دا ورسز آف دا قرآن. قرآن کی آیات تلاوت کریں گے. نبوت کا پہلا مقصد، اس کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ماڈیول میں، دیٹ وڈ بی قرآنک اسٹڈیز. لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب رمضان آتا ہے تو فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ یہ چیٹ کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس. اور اصل میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ ہی سمجھیں، بس سمجھنا ہم نے ہے نہیں ہے، ٹائم ہمیں ملنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ لیں گے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی شیطان کا وار ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، لیکن تم دیکھو یہاں اللہ کے نبی کی بعثت کا پہلا مقصد اللہ نے کیا بتایا، یتلو علیہم آیات. قرآن مجید کی آیات کی قرآن کی تلاوت کرنا نبوت کا پہلا مقصد ہے بھائی، سمجھ کے کرو یا نہ سمجھے کرو. اور وہاں میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے پڑھنا آئے گا تو سمجھو گے. آج مجھے آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. سورہ فاتحہ میں ایک چارٹ دیکھ رہا تھا، ایک عام آدمی 50 قسم کی غلطیاں کرتا ہے. 50 غلطیاں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھتے ہو نا الحمدللہ، اس کا مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تر مذمتیں اللہ کے لیے، استغفر اللہ، یعنی میں مذمت کرتا ہوں رب کی. وہ اصل میں کیا ہے، الحمدللہ، دیٹ از ہا. تو یہ میں نے سیکھا ہی نہیں کہ ہا کا اوریجن کیا ہے. ہا جو ہے وہ چیسٹ سے نکلتی ہے، اور ہا جو ہے وہ یہ جو میری تھیوریسک کیوٹی ہے، یہ جہاں پہ میرا لیرنجیو فیرنگس ہے، اس جگہ سے ہا نکلتی ہے. میں نے سیکھا ہی نہیں، تو میں جان بوجھ کے تو اللہ کو نہیں کہتا تمام مذمتیں اللہ کے لیے، لیکن میرے منہ سے نکلتا یہی ہے. اور دن میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. تو بھائی قرآن کی تلاوت کرنا بھی ریکوائرڈ ہے، چاہے سمجھ کے کریں چاہے نہ. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جی، سمجھ کے پڑھیں گے جی، یہ مطلب ہے پڑھیں گے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے سمجھنے کا. بھائی پڑھنا تو شروع کرو. دوسرا جو مقصد ہے وہ یُزَکِّیہِم، دس پروفٹ ول پیوریفائی ہز پیپل. Now what is purification؟ یہ سمجھ لو. 2020 میں پیوریفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ تم نے ایک لفظ پڑھا ہوگا تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا. اور اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے قرآن میں 30ویں پارے میں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. وہ شخص کامیاب ہو گیا. آپ اپنے نفس کو پیوریفائی کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 5 ڈسپلنز آف اسلام ہے اس میں ایک لاسٹ ڈسپلن تھا مورلز آف اسلام. باطن کی خوبیاں پیدا کرنا اور باطن کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اپنے نفس کو پاک کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے، بڑا اچھا ایکٹیویٹی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار موبائل چھوڑے تو کیا کریں، تھوڑی سی گارڈننگ سٹارٹ کر کے دیکھو.
تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا کچھ دن کے بعد. موبائل سے 10-15 منٹ کے لیے دور رہو گے نا, ہوگا یار یہ تو بڑا زبردست, موڈ بڑا اچھا ہو گیا. کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے کہ موبائل کے فزیکل اور مینٹل کیا نقصانات ہیں, اگر اس کو ایک خاص. اور ابھی ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی سے, کہ 2 آورس سے زیادہ کا موبائل یوزیج آپ کے کریٹینین اور کارٹیسول اور ڈوپامین لیول کو کیا کرتا ہے. It will interrupt the level of excitement in your brain and it will act in the similar way as nicotine does. پہلے اوپر لے کے جائے گا اور پھر جب نیچے آئے گا تو گارڈننگ بڑی زبردست چیز ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے گارڈن کو, اپنی کیاری کو, اپنی گرین بیلٹ کو صاف ستھرا, اچھا, نیٹ اینڈ کلین اور پھولوں سے پھلوں سے آباد رکھنا ہو نا, تو اس کی کانٹ چھڑانٹ کرنی پڑتی ہے, اس پر مشین چلانی پڑتی ہے, اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ کسی بھی پلاٹ کو, کسی بھی باغ کو نا چھوڑ دو, بالکل کچھ بھی نہ کرو, کیا ہوگا چند دن کے بعد آپ دیکھتے ہو وہاں پہ شربس, جڑی بوٹیاں اگنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ کسی جگہ پر اگر کچھ نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے, اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے. یہی حال دل کا ہے, دل کو صاف ستھرا رکھنا ہونا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے نا تو اس کے اندر گناہوں کے اور وسوسوں کے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اور بے سکونی کے, پریشانیوں کے درخت اگائیں گے. یہ چیک کر کے دیکھ لو. تو دل پر محنت, یہ اس دل کی جو محنت ہے نا, اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس کرنا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد نبوت دوسرا مقصد ہے. پہلے کیا ہے, آیات پڑھ کے سنائیں گے. دوسرا کیا ہے کہ ان کو پاک کریں گے. اور یہ پاکیزگی کیسے ہوگی, دیکھو اس کے لیے اپنے آپ اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے نا. جس درخت اور پودے کی کا قد بڑھانا ہونا, اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے. اس وقت لگتا ہے یہ ظلم ہے یار, یہ کیا اس کو کاٹ رہے ہیں, لیکن وہ کٹے گا تو اوپر جائے گا. اسی طرح جب میرے اندر کچھ کٹنگ ہوگی, کانٹ چھڑانٹ ہوگی, اور کانٹ چھڑانٹ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے, جب کوئی کینچی یا کوئی چیز کسی چیز کو لگتی ہے چبھن تو ہوگی. آج کل کے دور میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا, کانٹے چبوئے جاتے تھے, صحابہ کو نیزے مارے جاتے تھے. آج کل کے دور میں تمہیں کوئی کانٹے نہیں چبوئے گا. آج کل کے دور میں دین پہ چلنے پہ تمہیں کوئی نیزے نہیں مارے گا. آج کل کے کانٹے اور پتھر کیا ہیں, تانے. تانے ملیں گے. مولوی بن گیا, اتنا بھی مولوی نہیں بننا, بس ٹھیک ہے فرض نماز پڑھ لی ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یا دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یا ایک تو بڑا اچھا کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ دین اور دنیا بیلنس ہونا چاہیے. پہلے مسجد میں جا کے نماز پڑھو اور جیسے ہی باہر آؤ تو چونکہ ایک نیکی کر لی. ہمارے نزدیک دین اور دنیا بیلنس کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے, ایک نیکی اور ایک گناہ. یعنی میں نے پردہ کر لیا ہے, لیکن اب جب کوئی شادی کی تقریب ہوگی تو دنیا کو بھی تو دیکھنا نا, تو اب میں پردہ نہیں کروں گی, کیونکہ دین اور دنیا کو بیلنس لے کے چلنا. جب میں سمپل اٹائرنگ میں ہوتی ہوں تب تو میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں نے زینت کی اختیار کی ہوتی ہے, جب زیادہ چانسز ہوتے ہیں, جب زیادہ اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا, تب میں زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مختصر جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال اللہ نے مکہ میں لوگوں کے سامنے رکھا, اور سورہ یونس میں اللہ نے اس بات کو دلیل بنایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو ایک عرصہ تم میں رہے ہیں, اب تم ان کو جھٹلا رہے ہو. آج میں اور آپ جب نیک ہوتے ہیں نا, سب سے پہلا تانا آتا ہے, دیکھو 900 بلی کھا کے چوہے, 900 چوہے کھا کے, ہاں بلیاں کھا کے نہیں, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تانا ملتا ہے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان لوگوں میں رہے. اگر کوئی کردار کے اندر جھول ہوتا ہے نا, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے اندر تو یہ contrary to this what they people used to say, he is صادق, he is امین. صادق آ گئے, امین آ گئے. یہ اچھا, جیسے انہوں نے کہا this is the message of Allah, لوگوں نے کیا کہا, he is the lawyer, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, he is a magician, he is a کاہن, he is a story teller. وہی شخص جس کو 40 سال کا صادق, امین. اور مزے کی بات, میرے نبی کو نکال دیا مکے سے, اور اس وقت بھی میرے نبی کے پاس امانتیں کافروں کی پڑی ہوئی تھی. ٹرسٹ اتنا کرتے تھے کہ یہ بندہ امین اس لیول کا ہے, دیکھو اتنا مانتے تھے ان کو. لیکن جب میسج سنایا رب کا, سب خلاف ہو گئے.
آج کے دور میں بھی جب تم دین پہ چلنا شروع ہو گئے، میرے نبی کے خلاف ہو گئے، تو تم اور میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ ہمیں پھولوں کے ہار بنائیں گے؟ نہیں. لیکن ایک بات اس کے ساتھ ضرور یاد رکھ لو، جب دین پہ چلنا ہے تو کریکٹر بھی نبی کا سامنے رکھنا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، ان کے پاس فرشتے آئے، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں. اور کین یو امیجن کہ وہ قوم کس حد تک فحاشی میں بڑھی ہوئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی ہی واز پلیڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ معاف کر دے ان کو، یا اللہ عذاب نہ دینا، یا اللہ. یہ ہے نبی کا دل. قوم نے تنگ کیا ہوا ہے، فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کا دل یہ ہوتا ہے. میرے نبی طائف کے موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے بھائی کچل دو ان کو. میرے نبی کہہ رہے ہیں نہیں، یہ میں جانتے نہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتے. تو جب آج میں اور تم دین پہ چلتے ہو نا، ہم کہتے ہو ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہمارا رویہ ترش ہو جاتا ہے، ہم ہارش ہو جاتے ہیں، ہم سخت ہو جاتے ہیں، پوری فیملی ہم سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اسے کچھ نہیں کہنا، یہ بڑا سخت مولوی ہے. وہ اس لیے سخت ہے کہ دین پہ چل رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہا. میرے نبی اپنے میسج میں سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی خلاف شریعت شادی میں شرکت نہیں کرنی، نہیں کروں گا، لیکن اس وجہ سے میں نے رشتہ داروں سے نہیں توڑنی. میں پہلے آگے جا کے ان کو مبارکباد دے سکتا ہوں، میں اپنے عمل کے ذریعے ان کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بائیکاٹ آپ سے نہیں ہے، نبی کے خلاف چلنے والے طریقے سے. ٹھیک ہے. آج شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھو، انسان کی زندگی میں جو ہیپیسٹ مومنٹس آتے ہیں نا، اس میں سے ایک انسان کی شادی ہے. It is the happiest moment of your life and you are making Allah unhappy at this happiest moment. Can you imagine؟ کبھی سوچا تمہاری زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ تھا جس میں تم نے اپنے رب کو انہیپی کر دی. یو آر پریئنگ اللہ سبحانہ و تعالی، یا اللہ میک می نمبر ون، میک می نمبر ون، اینڈ یو پٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹ دا لاسٹ نمبر. ہر دعا میں کہتے ہو اللہ مجھے نمبر ون بنا دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے، مجھے اس میں بھی ٹاپ کرا دے، اس میں ٹاپ کرا، جاب بھی ایسے دے دے، اسپاؤس بھی ایسا دے دے، گاڑی بھی ایسی دے دے جو نمبر ون ہو، جو ٹاپ کی ہو. اور خود جس سے مانگ رہے ہیں اس کو سب سے آخری نمبر پہ رکھا ہوا ہے نا، ہے مجھے. تو جب بھی تم دین پہ چلو گے، میں بات یہ کر رہا تھا تزکیے کی، کانٹ چھانٹ ہوگی، تانے ملیں گے، لیکن تم نے نبی کے رویے کو اپنانا ہے. کہ نبی کا رویہ یہ ہے کہ اب بھی وہ امانتیں رکھے ہوئے ہیں، اب بھی وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہے. اللہ کے نبی رات کو نماز میں کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امہات المومنین فرماتی ہیں، آپ کی سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے سم تھنگ از بوائلنگ. وہ کس کا غم تھا؟ امت کا غم تھا. اس وجہ سے دین پر آؤ، سٹینڈ لو. غلط غلط ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور جو صحیح صحیح ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، تمہیں اس پہ ہی عمل کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم کمپرومائز کرو، لیکن تم اپنا رویہ ایسے رکھو کہ تم ایک مثال بنو کہ یہ دین کو نہیں چھوڑ رہا لیکن یہ اپنے اخلاق میں بھی نمبر ون پہ. یہ شخص جو ہے یہ نبی کے اخلاق کو بھی فالو کر رہا ہے. سو جب تک مکہ نہیں گزارو گے مدینہ نہیں ملے گا. مکہ کی سختیاں 13 سال گزاری ہیں تو مدینے کی راحتیں ملی ہیں. آج میں اور اپنی زندگی میں مکہ گزاریں گے اپنی فیملی میں، اور الحمدللہ تم دیکھو گے بہت ساری مثال اسٹوڈنٹس مجھ سے شیئر کرتے ہیں، کولیگ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے سخت حالات میں شروع کی، بہت ساری رسومات کو چھوڑا، بہت ساری بدعات کو چھوڑا، لیکن آج وہی لوگ فیملی میں عزت پا چکے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیملیز کو ہدایات دی کہ اچھا اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سو تزکیہ نفس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ جو مقصد ہے والحکمہ، کہ یہ نبی کیا کریں گے؟ حکمت کی تعلیم دیں گے. دیکھو حکمت یا عقل مندی تبھی پاسبل ہے جب تزکیہ ہو سکا ہو. ابو جہل کا نام پتہ کیا تھا؟ ابو جہل کا نام کسی کو آتا ہے؟ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو جہل کا نام تھا عمر بن حشام، اور اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمت کا باپ. اتنا دانا شخص تھا، اتنا عقل مند شخص تھا، لیکن اصل میسج کو نہیں، تزکیہ نہیں ہوا تھا، حکمت نہیں مل سکتی. تزکیہ ہوگا، اپنے آپ کو ماننا پڑے گا میں سردار ہوں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ قرآن کے حکم کے آگے میں سر چودھری ہوں، بٹ ہوں، جٹ ہوں، ٹھیک ہے، ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑے گا، تزکیہ کرنا پڑے گا، پھر حکمت ملے گی. اب حکمت کی 2-3
تفاسیر ایکسپرٹس نے بتائی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور ہمارے پاس ایک پورا ماڈیول ہے، اس کے اندر میں انشاءاللہ حکمت کو ایکسپلین کروں گا. حکمت کے 2-3 مطلب ایکسپرٹس نے بتایا. ایک مطلب بتایا ہے اٹ از اے اسپیشل فہم انڈرسٹینڈنگ آف اے نبی. یہ ایک خاص فہم کا نام ہے جو نبی کو ہی ملتی ہے، باقی شخص کو وہ فہم و عقل ملتی نہیں. کچھ لوگوں کے مطابق اٹ از دی ادر نیم آف سنہ، اینڈ سم اسکالرز سے اٹ از دا نیم آف حدیث. یہ جو حکمت اللہ نے فرمایا اس کا اصل میں مطلب ہے حدیث. تو یہ 4 مقاصد نبوت ہیں جس کے ذریعے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آج تک محفوظ ہے. اور یہ میسج کہ دین پہ کیسے چلنا ہے، دین کی پریکٹسز کیسے کرنی ہیں، اس کو ایک گروپ ہے لوگوں کا جس نے پریزرو کیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، 1400 سال میں موجود رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، جو اسی 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ آپ تک دین کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہنچاتے رہتے ہیں. اب میرا ایک اور کوشچن ہے، ہم نے جب 5 ڈسپلن پڑھے تھے، دیر ور 5 ڈسپلنز آف اسلام، تو کیا آپ میں سے کوئی اس کا نام لے سکتا ہے؟ Just raise your hand. There are 5 disciplines of Islam, and I wish each and every one of you would have learned these 5 disciplines. کہ اگر پوچھا جائے کہ جی دین کے 5 شعبے کون کون سے ہیں تو تم بتا سکو کون سے ہیں جی. Raise your hands. یا چیٹ میں بتا رہے ہو، چیٹ کو دیکھو. چیٹ، یس یس. عبادات، اوکے. اور اخلاقیات، شاباش میسم علی ساجد. عبادات، ریچولز، اخلاقیات، مورلز. جی عمر، میں آپ کی بات سنتا ہوں. اینی ون ایلس؟ ویئر از عمر؟ عمر عمر عمر، اوکے عمر. جی اچھے. سر امانیت اور احسانیت. جی دوبارہ بتائیے گا. سر جی ایمانیت اور احسانیت. جی میں بتا دیتا ہوں. دیر ور 5 ڈسپلنز آف اسلام. دوز ور عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. یعنی the discipline of faith or creeds, then the rituals, then the morals, then the social norms, and then the dealings. تو یہ 5 شعبے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا what are the experts of عقائد called؟ کیا کہتے ہیں؟ جی what are the experts of عقائد are called؟ متکلمین. متکلمین، theologists. yes میمونہ theologist. and that discipline is called علم الکلام. علم الکلام. what are the experts of morals called؟ محمد قاسم، thank you very much. متکلمین، yes متکلمین. not meme, it's mean. MEEN. okay. what are the experts of morals called؟ just to remind you people، اگر مجھے مورلز کے بارے میں یعنی مجھے اپنے باطن کو اچھا کرنا ہے، مجھے تزکیہ کرنا ہے، مجھے حسد سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، مجھے اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، یس دیٹ از صوفیزم، دیٹ از تصوف. اس کو احسان بھی کہتے ہیں، تصوف آف احسان. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ آر دی ایکسپرٹس آف حلال اینڈ حرام کالڈ؟ then this you are going to do, and this is prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala or by the message of Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are those experts called? Fuqaha. And the discipline is called fiqh. Yes. So in this module we are going to study, we are going to have
short review. We are going to have a glance of ilm al-fiqh, اسلامک اسکالرلی ٹریڈیشنز میں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محفوظ ہے آج کیسے میری اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی. فقہ، سب سے پہلے میں آپ کو فقہ کا لفظی مطلب بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے اے ڈیپ انسائٹ، کسی چیز کی بہت گہری سوچ. ایک وہ گلاس آف واٹر ہوتا ہے نا، ایک اس کی سپرفیشل لیئر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تم پانی کے اندر اتر جاؤ، تمہیں پتہ ہو دا فارمولا آف واٹر از H2O and there are two hydrogen atoms and one oxygen, and there is a bonding between the covalent bond is present in between hydrogen and oxygen, and if there would be two molecules of oxygen then it would be converted into hydrogen peroxide, etc etc. یعنی تم نے پانی کا تیا پانچا کر دیا، کیمسٹری میں گھس گئے. دس از دا بوائلنگ پوائنٹ، دس از وہ تھا کہ یہ پانی ہے، یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ تھا اوپر اوپر سے دیکھنا. اور ایک اس کی کیمسٹری میں گھس جانا، اس کو فقہ کہتے ہیں، اے ڈیپ انسائٹ. اس کی ایک پوری ڈیفینیشن ہے کہ شریعت کے احکامات کا وہ علم جسے آپ شریعت کے ضرور ہی ایکسٹریکٹ کریں، اپنی مرضی سے نہیں. آپ نے مختلف حکموں پہ چلنا ہے، آپ نے نماز کے حکم پورے کرنے ہیں، زکوٰتیں دینی ہیں، حج کرنے ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے، اس علم کو کہتے ہیں فقہ. لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے اتنا یاد رکھ لیجیے، یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی مشکل ہے، کہ اٹ از دی نالج آف حلال اینڈ حرام، اٹ از دا نالج آف ڈوز اینڈ ڈونز آف دین. یا چلو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھو حدیثوں کی تعداد ہے کوئی 40 سے 50 ہزار کے قریب، آیات کی تعداد ہے 6666، مور اور لیس، اس میں بھی اختلاف ہے. تو یہ کل ملا کے جناب کوئی 45-50 ہزار کے قریب ورسز اور احادیث ملا کے بنتی ہے. اس میں سے آپ کو پتہ ہے جو قرآن کی 6666 آیات ہیں اس میں سے صرف دیر آر اونلی 400 ورسز وچ کنٹین احکامات. 400 آیات ہیں جس میں حکم ہے کچھ نہ کچھ کرنے، اور 40-50 احادیث میں سے نا صرف اور صرف 4000 کے قریب ایسی احادیث ہیں جس میں کوئی نہ کوئی حکم دیا گیا. تو کیا سم ہوگا 4400. یہ جو 4400 ورسز یعنی 400 ورسز ہیں اینڈ 4000 نریشنز ہیں، ان 4400 کے اوپر مجھے کیسے عمل کرنا ہے، اس کا نام ہے فقہ. بس دیٹس اٹ. اس میں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، کس پہ مجھے عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کیسے دینی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. وراثت کے کیا مسائل ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو کیا حق، بینکنگ ہے تو اس کے معاملات کیسے چلیں گے، کوئی چیز کرائے پہ دینی ہے تو کیا، اور پڑوسی کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے، گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں ان کا کیا شرعی سٹیٹس ہوتا ہے، اور بینگ اسٹوڈنٹ جو مجھے فی پے کرنی ہے اس کے کیا معاملات ہیں، فائن کا شرعی حکم کیا ہے، فائن لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو بس یہ فقہ ہے جو تمہیں احکامات کے بارے میں بتائے. سمجھ آ گئی؟ اب فقہ حاصل کون کرے؟ فقہ تو تھوڑی بہت آپ کو بھی آنی چاہیے، تھوڑی بہت مجھے بھی آنی چاہیے. آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ لیکن کتنی کو آنی چاہیے، کتنی کو آنی چاہیے؟ تو اس کے لیے دیکھیے if I can share، یہ دیکھیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دس از سورہ توبہ، پارہ نمبر 11 ورس نمبر 122. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. It is not possible for the Muslim, for all the Muslims, that they should come out. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. So why shouldn't a party of each group come out so that they gain the understanding of Islam. فقہ یہی ہے نا، فقہ جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا یہ ورڈ شو کر رہا ہے فقہ کو، دین میں سمجھ کو. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ so that they warn their people upon their return. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ so that those people may guard themselves، اپنے آپ کو بچا سکیں، حرام سے بچا سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچا سکیں، بری باتوں سے بچا سکیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پتہ ہے کہ اگر سارے لوگ دین سیکھو گے تو علاج کون کرے گا، ڈاکٹرز کہاں ہوں گے.
تم سارے لوگ مولوی بن جاؤ گے تو یہ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ HR ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ کمپنیز کا UMT کیسے چلے گی؟ فیسیں کون لے گا؟ اگر سارے ہی مولوی بن جاؤ گے تو بلڈنگز کون بنائے گا؟ سول انجینئرنگ کوئی نہیں پڑے گا. اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں تم سب نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں ہر گروپ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ جیسے تم لوگ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہو، تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں آگے آتے کہ وہ اکاؤنٹنگ کا فقہ پڑھیں اور پھر اکاؤنٹنٹس کو جا کے بتائیں کہ دس از حلال دس از حرام. سود کے بارے میں اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ کون بتائے گا باقی اکاؤنٹنٹس کو؟ تو جیسے میں جس ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوں، یہاں پہ فیکلٹی ممبر ہوں IIPG، اس میں 2-3 ہمارے کولیگز ہیں، دے آر ایکسپرٹس آف اکنامکس اینڈ اکاؤنٹس. They are graduates of LUM and they attained their post graduation degrees from UK US، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. اگر چاہیں تو یہاں اکنامکس یا اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں لاکھوں کما سکتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور وہ جو ہزاروں اکاؤنٹنٹس اپنی فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اس طرح کا اکاؤنٹنسی چلانی ہے، اس میں یہ چیزیں حلال ہے یا حرام ہے. دیکھو یہ بات تو تم بھی جانتے ہو، تمہارے پاس بہت سارے ایسے کوشچنز ہوتے ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ یار یہ کوئی وہی بندہ بتا سکتا ہے جیسے اکاؤنٹنگ کی نو ہاؤ ہو، رائٹ؟ ڈاکٹرز کو کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ مجھے وہی بتا سکتا ہے جو خود بھی ڈاکٹر ہو. اس کو پتہ ہو کہ سرجری کے دوران جب انیستھیزیا دیا ہوتا ہے، پروپوفول ڈرگ لگائی ہوتی ہے اور مریض زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہاں نماز کا ٹائم آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہ صرف ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے اس کو. تو ہمارے معاشرے میں ایسے MBBS ڈاکٹرز ہیں جو مفتی بھی ہیں، جنہیں MBBS بھی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کیا. سو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اتنا دین حاصل کر لے ہر گروپ میں سے نا کچھ لوگ آگے آ جائیں جو اس گروپ اس پروفیشن کے بارے میں علم دین حاصل کریں اور پھر اس گروپ میں واپس جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے گروپ کے یہ ڈوز ہیں یہ ڈونز ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کی نہیں لیتی. میں نے ایک دفعہ فیشن ڈیزائننگ والوں کو اسلامیات پڑھائی تو انہوں نے کہا سر ہمارا تو شعبہ ہی بند ہو جائے گا اگر ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان سارے ہی تھے ماشاءاللہ. لیکن میں نے کہا کراچی میں وہ ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں شریعہ اینڈ بز کے نام سے. انہوں نے پرپوزلس دیے ہیں فیشن ڈیزائنرز کو کہ اگر آپ کو کیٹ واک کرنی ہے تو آپ کیٹ واک کرائیں. کیٹ واک کرنے والی جو خاتون ہیں ان کو دیکھنے والی بھی خواتین ہوں اور ان کو کیپچر کرنے والی بھی خواتین ہوں اور کاپی رائٹس جو ہیں وہ ریزروڈ ہوں کہ یہاں جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی کوریج باہر نہیں ہوگی. تو اس پریمیسز کے اندر آپ کیٹ واک کریں، آپ ان کو اپنے ڈریسز دکھائیں، آپ جو ڈمیز بنا رہے ہو اس کے ڈیزائن کیے گئے ہیں شریعہ کے مطابق، ان ڈمیز کے اوپر اپنے وہ کر سکتے. تو ان کو پورا لوگوں نے بنا کے دیا کہ فیشن ڈیزائننگ والے کس طرح شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اور جے ڈاٹ کی مثال آپ کے سامنے، میں کوئی ان کا ایجنٹ نہیں ہوں، وہ کہیں کہ سر کوئی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے کہ نہیں آج کل، لیکن وہ مثال آپ کے سامنے تھوڑا سا میں ان کے سسٹم کو جانتا ہوں اندر سے کہ وہ کیسے چلاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے پورا ایک بورڈ ہے. اور اسی طرح اور بہت سارے شعبے ہیں جن کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ نہیں چل سکتے، لیکن کیوں نہیں، اس کے ایکسپرٹس بننے پڑیں گے نا. تو اسی طرح اگر آپ اکاؤنٹنگ اکنامکس پڑھتے ہو تو کوئی کہے یار سود کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے، اس کے سولوشنز دیے ہیں، ایکسپرٹس نے دیے ہیں. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شخصیات عطا فرمائی ہیں جو پوری دنیا میں جنہوں نے اسلامک بینکنگ کا ایک نظام، آلدو اس وقت اس کو 100% اپلائی نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کی تھیوری پوری دنیا کو پاکستانی شخصیت ہے جس نے متعارف کروایا. کراچی میں جو اس وقت ہے مولانا تقی عثمانی صاحب ان کا نام ہے. تو وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ پوری جس میں عربز بھی شامل ہیں، جس میں ایجپشنز بھی شامل ہیں، جس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے جو انوویشنز متعارف کرائی ہیں وہ دنیا میں کسی نے نہیں. ایک حل دیا ہے، ایک پرپوزل دیا ہے قرآن اور سنت. تو وہ کیسے دیا؟ وہ مفتی بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں. ہی از اے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف شریعہ اور وہ اسلامی معاشی نظام کے ایکسپرٹ بھی ہیں. کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اسلام کی معاشرتی نظام. تو وہ یہ کرنا پڑے گا. آپ جس شعبے میں بھی ہو، جو لوگ میری بات سن رہے ہو، آپ ارادہ کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں سب نہیں آ سکتے، لیکن اس گروپ میں سے ہر گروپ میں سے ہر پروفیشن میں سے ڈاکٹرز میں سے کچھ ڈاکٹر آگے آ جاؤ،
انجینئرز میں سے کچھ انجینئرز آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ میں یہاں پہ کلیئر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں ہم نے دین کا کام کس کے سپورٹ کیا ہوا ہے؟ کون کرتا ہے ہمارے یہاں دین کا کام؟ کون کرتا ہے؟ کس کے سپورٹ ہے؟ مولوی محمد عبد الرحیم اختر مولوی. مولوی 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 کرتا ہے نا. مولوی کے سپورٹ کیا ہوا. دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر شعبے میں سے ایک بندہ آنا چاہیے. کیا ہم ہم میں سے ہمارے جو بہترین دماغ ہے. اچھا میرا ایک اور کوشچن ہے، ہمارا جو بہترین بچہ ہوتا ہے گھر کا، لائق فائق جینیس، میتھس کے سم ایسے سالو کرنے والا، پوئمز یاد ہوتی ہیں، انگلش ایسے زبردست بولتا ہے، کبھی کسی کو سنا ہو کسی نے کہا ہم اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے؟ نہیں. اس کے لیے او لیولز ہوتا ہے، اے لیولز ہوتا ہے. رائٹ؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا وہ بچہ جو سب سے کمزور ہوتا ہے، ہمارا وہ بچہ آج بھی دیہات میں جا کے دیکھ لو، جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کہتے ہیں نو مدرسے چھپا دو. آج مجھے تمہیں مولوی سے شکوہ ہے کہ مولوی کین ناٹ آنسر آر کیوریز. He don't understand. He doesn't understand what we are intended to. But اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے مسجد کے ممبر کو ایسے کیا میں نے اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی بچے کو، یا میرے ماں باپ نے اپنے کسی بچے کو جو ذہین بھی تھا، جو لاکھوں کروڑوں کما سکتا تھا، دین کو دیا؟ نہیں. ہم اپنا گند کوڑا، معذرت کے ساتھ نہیں لگے، ہم اپنا گند کوڑا مدارس کو دیتے ہیں، اور پھر ہم ہی شکوہ کرتے ہیں کہ مولویوں کو ہماری باتوں کے جواب نہیں آتے. نمبر ون، اللہ کہہ رہے ہیں ہر گروپ میں سے کچھ لوگ آگے آؤ. کیا ہم آگے آئیں؟ although people are struggling، کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں، لیکن آن دا ہول دیکھو، ہم اپنے گھر کا سب سے نالائق بچہ مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور سب سے لائق بچہ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں. رائٹ؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ دوسری بات، ہمیں مولویوں سے بڑا شکوہ ہے کہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہو اور میں اسلامک اسٹڈیز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، کیا میرے ذمہ بایولوجی کا لیکچر دینا ہے، اکاؤنٹس کا لیکچر دینا ہے؟ میرے سے کس بات کا سوال ہوگا؟ میرے سے اس بات کا سوال ہوگا کہ مولوی صاحب یا ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھائی ہے؟ جی میں نے پڑھا. میرے سے اکاؤنٹنگ کا سوال نہیں ہوگا. آپ کو جو اکاؤنٹنگس پڑھاتے ہیں، جو مائکرو یا میکرو اکنامکس پڑھاتے ہوں گے، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر لیا ہے کہ نہیں. رائٹ؟ پھر مولوی سے کیوں کہا جاتا ہے کہ مولوی قرآن اور حدیث کے علاوہ سائنس کیوں نہیں پڑھتا؟ جی مجھے یہ بتاؤ، مولوی نے سائنس پڑھنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے؟ جب مولوی مدرسے میں جاتا ہے تو کیا اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم بایولوجی پڑھنے؟ حالانکہ مولوی بھی اب پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مولویوں کو پتہ ہے ہم نے ہر گروپ کو ایڈریس کرنا ہے، تو مولوی سائنس پڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ بھی پڑھے تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو پیش کیوں کیا ہے؟ آئی ایم ہیئر ٹو پروٹیکٹ the message of Quran. I am here to preserve the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. I am here to convey the message of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is not there to convey the message of science. دیکھو فرق ہے، سائنس کو برا نہیں کہہ رہے، وہ بھی میں بھی، لیکن میں یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا اس کی رسپانسبلٹی ہے سائنس کو کنوے کرنا؟ نو. کیا اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میتھس پڑھائے؟ نو. کیا اس کی جس طرح میری رسپانسبلٹی نہیں ہے میتھس پڑھانا، تم سب ایکسیپٹ کرتے ہو کہ اٹ از ناٹ مائی فیلڈ. ٹھیک ہے، میری فیلڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، سو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو مولوی کی باری کیوں کہتے ہیں؟ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو شخص مولوی بنے گا وہ معاشرے میں کیا کرے گا، اس کو تو سائنس نہیں آتی، تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھائی اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو پیش اس لیے کیا کہ آئی ول بی دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو کنوے دا میسج آف پروفٹ ٹو یو پیپل. میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا. تو سائنس، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، آل تو اس کو پڑھنی چاہیے تاکہ وہ فزکس سے، کیمسٹ سے، یا وہ مائکرو بایولوجسٹ سے، یا وہ جو اکاؤنٹنٹ سے، ان سے بات کر سکے. اور الحمدللہ ویسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ملٹی ڈسپلنری صلاحیتیں دی ہیں، انہوں نے اس میں محنت کی ہے. لیکن یہ دیکھو، جب سب کانٹیننٹ میں انگریز آیا نا،
تو اس وقت ان لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ قرآن کو اور حدیث کو اس کمیونٹی سے نکالا جائے، کیونکہ ان کی ریسرچ یہ تھی کہ جب تک قرآن اور حدیث کے اوپر مسلمانوں کا عمل رہتا ہے تو یہ ان کو نہیں گرایا جا سکتا۔ تو اس انہوں نے بہت ایفرٹ کی، مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑایا، اور بہت سارے فرقے آج جو میرے آپ کے اندر موجود ہیں ایکس وائی زی، یہ اسی دور میں پڑے تھے۔ اس کے پیچھے انگریز کا ہاتھ تھا، اس نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، خریدا، اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا کہ تم یہ بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہو، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اس وقت ایک مخلصین علماء کا گروہ، ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے دین کو محفوظ نہ کیا، ہم نے قرآن اور حدیث کے میسج کو پریزرو نہ کیا خاموشی سے یا جیسے بھی، تو دین تو مٹ جائے گا، یہ انگریز تو پیچھے پڑ گیا۔ تو اس وقت وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی انگلش نہیں پڑھنی، سائنس نہیں پڑھنی، فتویٰ دے دیا نو انگلش، دین پڑھو، کیونکہ دین کو بچانا ضروری تھا۔ اس پہ بھی بڑے آواز آتی ہے وہ جی انہوں نے فتویٰ دیا تھا سائنس میں، بھائی اس وقت دین کو بچانا ضروری تھا۔ اینڈ سم ہاؤ آج تھوڑا بہت دین آپ جانتے ہو، تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مشکل حالات میں، جن کو مارے جانے کا خوف تھا، اور یہ 1400 سال میں ہوتا رہا ہے، علماء حق کے پیچھے ایسے لوگ پڑے رہے ہیں کہ یا ان کو مار دیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے، جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں سٹینڈ لیا اور آج دین کو بچانے میں کامیاب۔ تو مولوی جو رسپانسبلٹی لیتا ہے نا وہ دین کی حفاظت کی، وہ کہتا ہے میں دین کا چوکیدار ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، رائٹ؟ اس وجہ سے وہ نبیوں کی جو تعلیمات ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے ان کے پاس وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے رسپانسبلٹی نہیں لی سائنس کو پریزرو کرنے کی۔ اگین بہت باریک سا فرق ہے کہ یہ سائنس کی مذمت کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک شخص کہتا ہے کہ آئی ایم اے مولوی and I would be there to explore the teachings of Islam, I would be there to interpret the Quran, I would be exploring the interpretation of ahadith, I will be reconciling with، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ایک ڈسپلن میں اسپیشلائزیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو میرا آپ کا یہ کہنا، جس طرح میں میتھمیٹیشین کو اعتراض نہیں کرتا، میں کیمسٹ کو نہیں کرتا، میں ڈاکٹر کو نہیں کرتا کہ تم انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھتے، میں انجینئرنگ کو کبھی نہیں کہتا کہ تم سوشل اسٹڈیز کیوں نہیں پڑھتے، مجھے پتہ ہے اس نے فیصلہ کر لیا اس فیلڈ میں جانے کا، تو مولوی نے بھی فیصلہ کیا۔ سو یہ کہنا کہ مولوی سائنس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ خود بھی نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ مولوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، مولوی نے ذمہ داری دین اور قرآن کی لی ہے، حدیث کی لی ہے، اور فقہ کی لی ہے، تصوف کی لی ہے، وہ ان فیلڈز میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہاں اگر کوئی مولوی مزید اپنے وقت کو لگائے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپلس دی اپنے کچھ کولیگس ہی یا کچھ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ جس بھی جو ان کا ایک اوریجنل فیلڈ ہے اس فیلڈ میں جا کے دین کی تعلیمات بھی دے سکتے ہیں۔ سو یہ کانسیپٹ ہے جو کلیئر کرنا ہے کہ جو مولوی ہیں وہ ان کو برا بھلا کہنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مولویوں نے کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی کہ ہم سائنس یا ٹیکنالوجی کو پریزرو کریں گے، انہوں نے دین کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور جس طرح ان شارٹ ہم میں سے ہر پروفیشنل اپنے پروفیشن کا ذمہ دار ہے، وہ اس میں ایکسپرٹیز پیدا کرتا ہے، وہ اس میں آگے چلتا ہے، تو ان کی جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے وہ جو ہے وہ دین ہے۔ جی واٹ از تصوف، میں بتاتا ہوں۔ تصوف از ان شارٹ بچے یہ ہے کہ میرا جو باطن ہے، میرے جو اندر کی روح ہے، دیکھو ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے نا یا جسم صحت مند ہوتا ہے، اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے یا صحت مند ہوتی ہے۔ تو ان شارٹ میری روح صحت مند رہے اور بیمار نہ ہو، اس فیلڈ کو تصوف کہتے ہیں، اس کو صوفیزم کہتے ہیں، کہ میری روح کی جو بیماریاں ہیں، اگر مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے، جیسے حسد ایک بیماری ہے، تکبر ایک بیماری ہے، جھوٹ ایک بیماری ہے، غیبت ایک بیماری ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ایک بیماری ہے، ناشکری ایک بیماری ہے، بے صبری ایک بیماری ہے۔ تو ان اگر یہ بیماریاں مجھے ہو گئی ہیں تو ان کی میڈیسن لینی ہے، ڈوز لینی ہے، پلز لینی ہے، سیرپ لینی ہے، جو بھی لینا ہے۔ کس صورت میں نے آپ کو جب ہم کیمپس میں انٹریکٹ کرتے تھے تو بتایا بھی تھا کہ حسد کا یہ علاج ہوتا ہے، تکبر کا یہ علاج ہوتا ہے، تو وہ علاج ایکسپلور کرنا ہے، دیٹ از تصوف۔ اور پھر کیسے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے، دیکھو تم ایکسرسائز کرتے ہو، 10 منٹس کی واک کرتے ہو، تم ریڈیوس ڈائٹ لیتے ہو، سوڈیم ان کانٹینٹ کم ہوتا ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں پینے چاہیے، اس سے کیلشیم انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے، ایک گلاس آف کاربونیٹڈ ڈرنک اٹ ول بی
deleting the level of calcium which is going to store in 10 days. 10 दिन में जो कैल्शियम जमा किया होता है वो एक तुम्हारा ग्लास ऑफ उसको उड़ा देती है. और हमारे जिस्म में मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा लेने से वो फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाते हैं और जिससे एजिंग बढ़ जाती है. आप ज़्यादा जल्दी बूढ़े होते हो, बाल बच्चों के सफ़ेद हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? कोक, स्प्राइट और एटसेट्रा एटसेट्रा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ ही जा रहे हैं. तो ये जो प्रिकॉशंस होते हैं कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये टू कीप माई सेल्फ. जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके अपने कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स होते हैं. इतने ग्लास पानी के पीने हैं, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, ये करना है, ये करना है, इस मेकअप में स्टेरॉइड्स होते हैं, और जनाब ये वाला मास्क बड़ा अच्छा है, इससे स्किन ऐसी हो जाती है, राइट. तो ये भी एक टास्क होता है कि एक तो बीमार नहीं होना, दूसरा हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. दैट इज़ तसव्वुफ एज फार एज योर सोल इज़ कंसर्न, कि ना सिर्फ मेरी रूह बीमार ना हो बल्कि मेरी रूह जो है वो हेल्दी भी रहे. तो इसको तसव्वुफ कहते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि अगर मैंने ये बड़ी तफसील से डिस्कस कर लिया और आप भी इंशाल्लाह इस बात को समझ गए होंगे कि अगर नबी का मैसेज जो है वो महफूज है, और आज के दौर में भी अगर मैं किसी भी मामले में कोई रहनुमाई लेना चाहूँ तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो नबी कुरान और हदीस के थ्रू मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, और उसमें नबी का तरीका बिल्कुल आज तक महफूज चला आ रहा है. और वो लोग उसको एक इवेलुएशन करके कि अच्छा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें नबी का तरीका क्या था वो हमें बता सकते हैं कि इस दौर में आप के लिए ये हाल है. तो अब क्या तरीका होगा सोर्सेज ऑफ शरिया लॉ? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शरिया लॉ. कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करते हैं एक्सपर्ट. तो देयर आर 4 सोर्सेज, और इन फोर्सेस का एक ब्रीफ इंट्रो, एंड देन हाउ एक्सपर्ट्स यूजुअली combine or reconcile these 4 sources to address your particular query. कैसे वो इन 4 सोर्सेज को वन बाय वन गो थ्रू करके तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन इन चारों विंडोज से निकालते हैं, चारों सोर्सेज से निकालते हैं. तो इसका एक बहुत ही ब्रीफ से इंट्रो के मसला कैसे निकाला जाता है कुरान सुन्ना को देखते हुए, स्कॉलर्स क्या करते हैं, स्कॉलर्स में इख्तलाफात क्यों होते हैं, एक ग्रुप ये कह रहा है दूसरा ये कह रहा है, तो क्या ये मसले का हल है. जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि चूंकि मौलवी लड़ते हैं, एक ये कहता है एक ये कहता है, जाओ मैं दोनों पे अमल नहीं करता. तो मैंने आपको बताया था कि जब एक जगह से ट्रीटमेंट पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो यू आर गोइंग टू फाइंड अनदर डॉक्टर. अगर एक बंदे ने तुम्हारी क्यूरी को एड्रेस नहीं किया, तुम दूसरी जगह पे जाते हो, तुमको पता है जान जाएगी. मैं जिद में नहीं बैठ सकता कि अच्छा मैं किसी से इलाज नहीं कराता. तो इस तरह अगर ये यहाँ पे करोगे कि मैं तो किसी पे अमल नहीं करता, मौलवी लड़ते रहते हैं, तो ईमान जाने का खदशा भाई. और ईमान जान से ज़्यादा कीमती चीज़ है. बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से अगर कोई तुमसे पूछे कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, तो डेट इज़ ईमान. सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह किसी को अता करते हैं ना वो ईमान. ईमान, जिसको ईमान मिल गया समझो इससे बड़ी नेमत अल्लाह ने किसी को नहीं दी. लिहाजा दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा जब भी तुम्हें याद आ जाए तो इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे ईमान दिया. अगर मैं भी कोई काफिर या हिंदू या कोई इस तरह का नॉन मुस्लिम होता, और इसी तरह दुनिया से हम उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे. अगर हमारे कुछ नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी ये बात सुन रहे हैं तो हम उनके लिए दिल से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको ये रिकग्निशन अता फरमाए कि दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द एक्चुअल डिवाइन रिलीजन which Allah Almighty has blessed with us, because He said in Quran, "Inna deena indallahi al-Islam." अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ एक है, वो है इस्लाम. तो ये बात के अल्लाह ने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मोमिन पैदा कर दिया, बहुत बड़ी नेमत है. लोगों ने ईमान के लिए बहुत मुशक्क़तें उठाई हैं. ये बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिशात रहीं कि ये भी मोमिन होते लेकिन उनको ईमान नहीं मिला. तो ईमान का किसी को मिल जाना ये एक बहुत बड़ी नेमत है. सो इस पर भी कभी कभार हमें दिन में एक आध मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा कर लेना चाहिए. सो इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, it would be my pleasure to answer those. You can just raise your hand and then. मोहम्मद ज़ईम, जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. सर स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन हमने किया था, जी हमने खातमुन नबिय्यीन के बारे में बात की थी. जी आपने उसमें ये कहा था कि अब हमें किसी नबी की ज़रूरत नहीं है,
अगर कोई नबी आएगा भी तो हम उस पर नहीं यकीन करेंगे। जी 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 जबकि कुरान में ये चीज़ कही गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है। जी। सर उस चीज़ को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उस टाइम में कि भाई ये एक्चुअल में वही है या कोई जैसे कादियानियों की तरफ से कुछ आजकल चल रहा है आपके सामने, जी जी, गुड कैसे क्वेश्चन। करेंगे? जी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चे, बात ये है कि पहली बात ये कि जो इन शख्सियात का आपने नाम लिया, इनके बारे में ये देखना है कि क्या ये नबी की हैसियत से आएंगे। यानी नबी की हैसियत की होती है कि वो एक शरीयत को लेकर आता है, तो क्या ये लोग कोई नई शरीयत लेकर आएंगे, या जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, और अगर आप अहादीस पढ़ें तो उसमें जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है वही नमाज़ पढ़ा रहे होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये इस बात का इशारा है कि भाई मैं अब अपनी जो नबूवत है उसको लेके नहीं आ रहा, बल्कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई गई शरीयत है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और इसकी दलील एक हदीस भी है जिसमें अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज तशरीफ़ ले आए तो वो उसी शरीयत पे अमल करेंगे जो इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी हुई है, क्योंकि मदीना में यहूदी कबाइल बहुत रहते थे, तो वो हज़रत मूसा की शरीयत को मानते थे। तो उस मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या बाकी जो हज़रात ने आना है, एक तो ये कि वो आखिरी नबी की हैसियत से नहीं आना, ठीक है। आखिरी नबी की जो हैसियत थी कि नबूवत की तकमील किसके ज़रिए करनी है, वो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू करवा दी है। तो जब हम खातमुन नबीयीन तो कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो सिलसिला नबूवत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तकमील को पहुंच गया। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो नबूवत की कोई एक्सटेंडेड फॉर्म के साथ नहीं आएंगे। वो नबी हैं और वो नबी रहेंगे, लेकिन नबी के आने का जो मकसद होता है कि वो एक शरीयत लेके आता है और लोगों को कहता है कि मुझे फॉलो करो। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नई शरीयत को लेके आएंगे, या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात या शरीयत मोहम्मदिया, इन शॉर्ट कुरान मजीद की दी गई तालीमात को ही फॉलो करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए गए दीन ही को, दीन मोहम्मदी ही को फॉलो करेंगे, राइट। और इंशाल्लाह हमने ख़त्म नबूवत के ऊपर डिटेल से जो सुन्ना वाला मॉड्यूल है उसमें ये और बहुत सारे दूसरे आंसर्स के अभी नबी की ज़रूरत क्यों नहीं है, या ज़िल्ले नबी क्या होता है, या एक नबी का असिस्टेंट क्यों नहीं हो सकता, या जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते उनका हुक्म क्या है, वो काफिर हैं कि नहीं, आया उनके साथ डीलिंग्स की जा सकती हैं, बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से एक डिस्कशन करनी है। तो वहाँ भी अगर कुछ और सवाल भी आप लोगों के या स्टूडेंट्स के ज़हन में है तो इंशाल्लाह वहाँ पे इसको एड्रेस किया जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन है? जी, इमाम मेहदी एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जो क़यामत के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, तशरीफ़ लाएंगे। और मुसलमान जो जिन फितनों का शिकार हो रहे होंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा फितना जो है वह आपस की नाइतफाक़ी होगी, तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ मिलेगा और फिर मुसलमान इकट्ठे होंगे और वो तमाम ताकतें जो इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे उनका मुकाबला कर रहे हैं। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ज्वाइन कर लेंगे तो जो दज्जाल का फितना है उसको दोनों इसका मिल के मुकाबला करेंगे, और मुसलमान जो है वो इन दोनों हज़रात की क़यादत में इस इन फितनों से पनाह हासिल करेंगे और निजात हासिल करेंगे, और इस्लाम जो है वो एक मतलब फिर गालिब आके रहेगा। और अहादीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में बहुत सारी वो मिलते हैं। बाकी ये बात कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए, इसके बारे में उम्मत में इख्तिलाफ चला आ रहा है। दोनों तरफ से राय मिलती हैं, दोनों तरफ रिसर्च मौजूद हैं। तो आप दोनों तरफ एकेडमिकली रिसर्च कीजिए, दोनों को पढ़िए, जिस तरफ आपका शरह सदर हो आप उसको समझ लीजिए, लेकिन ये कोई ऐसा अकीदा नहीं है जिससे मेरे ईमान का ताल्लुक़ हो। तो ऐसा अकीदा कि जिससे मेरे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होने का फ़र्क पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये एक एकेडमिक बहस है, दोनों ओपिनियंस मौजूद हैं। जी, और कोई क्वेश्चन बच्चे जो आप करना चाहें? जी, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है और इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा इसके ऊपर। और शुक्र से मुतल्लिक 2-3 लिंक्स भी मैं शेयर करूंगा, ऑल्दो वो आपकी उसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग शुक्र के बारे में पूछते हैं कि सर शुक्र क्या होता है।
آیا زبان سے الحمدللہ کہنا شکر ہے، یا اس میں دل کا بھی کوئی کردار ہے اور اس میں میرے کسی عمل کا بھی کوئی کردار ہے؟ تو 5-6 منٹس کی 2-3 ویڈیوز ہم آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ. زندگی میں اگین میں کہتا ہوں کچھ چیزیں ایگزامس میں شاید فائدہ نہ دیں، لیکن وہ آپ کو آپ کی زندگی کے امتحان میں ضرور A+ دلوائیں گے. اس میں سے ایک یہ شکر کی عادت پیدا کرنا ہے کہ میں کیا کروں کہ اللہ کے ہاں میں لکھا جاؤں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے. وہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ میں LMS پہ اپلوڈ کر دوں گا. اٹینڈنس کے بارے میں آپ ہر دفعہ پوچھتے ہو اور میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ جتنے لوگ زوم پہ موجود ہو وہ پریزنٹ ہو. میرے پاس سب لوگوں کی ایک لسٹ آ رہی ہے اور یہ بعد میں بھی میری اس پہ ایکسیس رہتی ہے along with the number of minutes you have been there in the session. تو وہاں سے میں اس کو اپنے اسسٹنٹ کو دے دیتا ہوں، وہ اس کو مارک کر دیتا ہے آپ کی اٹینڈنس A پورٹل پہ. اور اپنی اٹینڈنس جو ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جیسے آج تمہارا لیکچر ہے، جو فرائیڈے کو تمہاری کلاس ہوگی، تو اگر تم پریزنٹ تھے لیکن تم وہاں پہ ایبسنٹ تمہاری شو ہو رہی ہے، تو تمہیں مجھے ہر حال میں اپنی نیکسٹ کلاس سے پہلے رپورٹ کرنا ہے. اگر تم نیکسٹ کلاس کے بعد رپورٹ کرو گے تو آئی ووڈنٹ بی ایبل ٹو چینج، میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. ونس اے نیو لیکچر ہیز بین کریٹڈ اٹ کانٹ بی چینج بائی اینی وے، میں نہیں کر سکتا. اور میں سچ بول رہا ہوں، اگر آپ یقین کریں میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا، اس کے رائٹس نہیں ہوتے ہمارے پاس. سو اگر آپ کو لگتا ہے یار میں تو پریزنٹ تھا لیکن میری ایبسنٹ لگی ہوئی، تو آپ کو ہر حال میں مجھے تھرسڈے سے پہلے بتانا. لاسٹ اسائنمنٹ کے مارکس وائیوا دے دیا حمزہ بن فاروق؟ وائیوا دو گے مجھے بتاؤ گے تم نے کیا کیا تو ہی مارکس لگیں گے نا بیٹا. اچھا کوئی بات نہیں، اگر 40-50 منٹ سے زیادہ تمہارا سیشن ٹائم ہوگا تو تمہیں پریزنٹ مارک کر دیں گے. 4-5 منٹ ہوگا تو پھر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ میں انشاءاللہ اگلے 4 منٹ تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، تو if you wanna ask any relevant question you can ask. حدیث جبریل میں ہم نے پڑھا ہے کہ the question should be relevant، یہ ایک اچھا سوال ہوتا ہے. اور اگر آپ کا کوئی نان ریلیونٹ کوشچن ہے تو اس کے لیے انسٹرکٹر سے الگ سے وقت لینا چاہیے. وائیوا انشاءاللہ جلد ہی اناؤنس کر دیں گے. میں انشاءاللہ اس کا پوری ایک آپ گروپس بناؤں گا، 15 to 20 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہوگا، اور ڈیٹ بھی بتاؤں گا کہ اس دن یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وائیوا کے لیے آئیں گے. کوشش کریں ابھی اپنی 2-3 اسائنمنٹس پوری کر لیں، پھر انشاءاللہ وائیوا کے لیے آپ کو اکٹھا ہی بلائیں گے. 2-3 اسائنمنٹس پوری کر لو، پھر اسائنمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے دیٹ از 3 دسمبر 11:59 PM. وائیوا آن لائن بھی ہو سکتا ہے، آن سائٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہے. آن لائن بھی ہوگا تو ویڈیو وائیوا ہوگا، میرے سامنے آپ لوگ موجود ہوں گے. جی اور کوئی بھی کوشچن؟ دیکھو پھر مجھے تم واٹس ایپ کرتے ہو رات کو 2 بجے. ابھی کل رات کو بھی 2 بجے ایک واٹس ایپ آیا تھا. حالانکہ حدیث جبریل میں پڑھا تھا کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے باس کو یا ہم اپنے اساتذہ کرام کو آفٹر 5 PM میسج نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے جس کی آج سے ہی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. لیکن ابھی بھی رات کو 2 بجے میسج آ رہے تھے. تو میں تو اب یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں، تو بسم اللہ کریں آپ. لیکن اگر میرے سے پریکٹس سٹارٹ نہیں کرو گے تو باقی ٹیچرز کا کیسے؟ اسلامک اسٹڈیز کے بندے سے نہیں کرو گے تو باقیوں سے کیسے کرو؟ جی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. جی چھٹی کا ٹائم ہے، آپ بیٹا آپ جا سکتے ہیں، انجوائے کرو. ویسے چھٹی پہ ہی ہو سارے گھر میں، اب اور کیا کرنا ہوتا ہے. اسائنمنٹس کو LMS پہ اپلوڈ کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو connected.umt.edu.pk اس پہ اپنے ایشو کو ویڈیو ٹیٹوریلز میں دیکھو. پھر بھی نہیں ملتا تو جو تمہارا OTE ڈپارٹمنٹ ہے، آفس آف ٹیکنالوجیکل سپورٹ OTS، اس کو ای میل کر کے پوچھو جی میرا ایشو آ رہا ہے. میں آپ کو ٹیکنیکلی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں نہیں آپ کی اپلوڈ ہو. دیکھو حمزہ جان طاہر جو ہے نا وہ ابھی آیا ہے، اور میں نے اٹینڈنس پہ ایک بہت لمبی بات بتائی ہے، اس نے بالکل بھی نہیں سنی. وہ پھر کہہ رہا ہے سر اٹینڈنس لگاتے. حمزہ یو آر ٹو فنی، یو میک می اسمائل. ساری تھکاوٹ دور کر دی آپ نے. جی 2 participants have raised the hands. اوکے کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ محمد فضل الہی یس، اور عبد الرحمن احمد. جی بیٹے سر میری اٹینڈنس لگا دیں، اور میں نے ابھی موبائل لیا تو اس لیے میں نے پچھلی کلاس لے نہیں سکا اس لیے.
اٹینڈنس کے بارے میں نے جو بات کہی ہے وہ سنی ہے تم نے ابھی 5 منٹ پہلے؟ کہ اٹینڈنس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بندہ سائن ان ہو جاتا ہے اور اس کی اٹینڈنس لگے. جی فضل الہی، بچے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فضل الہی میں نے آپ کو ان میوٹ کر دیا ہے، بتائیں بیٹے. ایل ایم ایس میں ایم بیز کم ہو تو کم سے کم اپنا نام اور پہلا پیج ہی اپلوڈ کر دو تاکہ تمہاری اٹینڈنس تو لگ جائے ایل ایم ایس پہ کہ یس تم نے ٹائملی سبمٹ کر دیا. باقی تم مجھے ہینڈ اوور کر دینا، کم سے کم ایک پکچر تو ڈال دو. لیکن یہ کہنا جی میرا ایل ایم ایس نہیں چل رہا یا کوئی، وہ پھر تم اس کے لیے ایفرٹ کرو نا، کیسے چلانا ہے اس کو، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے پورا، وہ 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے. منیب الرحمان بیٹے جی لگ جائے گی. منیب الرحمان کو بھی سمجھا دو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اٹینڈنس کے بارے میں. منیب الرحمان جو ہے نا وہ کہیں پہ گیا ہوا تھا سائن ان کر کے، تو وہ ابھی آیا واپس. پھر جو پیپر ہوگا جو بھی اس میں کہے گا سر امپورٹنٹ کوسچنس بتا دیں، تو مزے کی بات ہے کہ میں نے دوبارہ تو نہیں ریپیٹ کرنا میں ابھی ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. جیسے فنکشنز آف پروفٹ ہوڈ، یہ پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے. واٹ آر دی 4 فنکشنز آف پروفٹ ہوڈ. تو یہ بعد میں تو ٹائم نہیں ہوگا کہ میں ایک ہی چیز بتاؤں. تو منیب الرحمان موجود رہا کرو. ٹھیک ہے چلو بچے، اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم نے باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل بھی بنا دے. صرف باتیں ہی نہ رہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل والا بھی ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.